اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب نہیں۔ مشرکین سے دنیا اور آخرت کی دونوں جہان کی بلائی بہت دور ہو جاتی ہے اور وہ رائے حق سے دور جا پڑتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کو اور اپنے دونوں جہان کو برباد کر لیتے ہیں۔ یہ مشرکین عورتوں کے پرستار ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر صنم کے ساتھ ایک جنبیہ عورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صنم سے مراد بت ہے۔ مشرکین فرشتوں کو پوچھتے تھے اور انہیں اللہ کی لڑکیاں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی عبادت سے ہماری اصل غرض تو اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اور ان کی تصویریں عورتوں کی شکل کی قائم کرتے تھے، پھر حکم کرتے تھے اور تقلید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صورتیں فرشتوں کی ہے جو اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں رائے حق سے بہکاتا رہوں گا، باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دے، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دی۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ بھی دکھاتا رہے گا۔ شیطان کے جو وعدے ان سے ہے وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں نہ بھاگنا ملے گا نہ چھٹکارا ملے گا۔ اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کرے، اللہ انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہے، جہاں یہ عبدالآباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے۔ کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ اس مضمون سے یہ خوب ملتی ہے جہاں ان کے بتوں کے نام لے کر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ خوب انصاف ہے کہ لڑکے ہو تو تمہارے اور لڑکیاں ہو تو میری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دراصل یہ شیطان کے پجاری ہے، کیونکہ وہی انہیں یہ راہ سمجھاتا ہے اور یہ دراصل اسی کی مانتے ہیں، جیسے کہ فرمان الہی ہے، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے شیطان کی عبادت نہ کرنے کا وعدہ نہیں لیا تھا؟ اسی وجہ سے فرشتے قیامت کے روز صاف کہہ دیں گے کہ ہماری عبادت کے دعوے دار دراصل شیطانی پوجا کے پھندے میں تھے۔ شیطان کو رب نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور اپنی بارگاہ سے نکال باہر کر دیا ہے۔ اس نے بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں کو معقول تعداد میں بہکائے گا۔ فقدادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے یعنی کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ایک بچ رہے گا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ شیطان نے کہا کہ میں انہیں حق سے بہکاؤں گا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا کہ یہ توبہ ترک کر کے بیٹھے، خواہشوں کے پیچھے جا پڑیں گے، موت کو بھول جائیں گے، نفس پروری اور آخرت سے غافل پڑ جائیں گے، جانوروں کے کان کاٹ کر یا سوراخدار کر کے اللہ کے سوا دوسروں کے نام کر کے انہیں تلقین کروں گا اور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑنا سکھاؤں گا۔ اس حدیث میں اس سے بھی ممانعت آئی ہے کہ چہرے پر یعنی کہ چہرے کے نقش کو بگاڑنا، جو کہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں ممنوع ہے اور جس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت وارد ہوتی ہے۔ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح حدیث سے مروی ہے کہ چہرے کے نقش بگاڑنے والے پر، پیشانی کے بال نوچنے والے پر اور دانتوں میں کشادگی کرنے والے پر، جو حسن اور خوبصورتی کے لیے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ اپنا چہرہ قائم رکھ کر اللہ کی یک طرفہ دین کا رخ اختیار کرنا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر تمام انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی اللہ کی فطرت کو نہ بگاڑو، نہ بدلو۔ لوگوں کو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اسی پر رہنے دو۔ صحیح میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ بکری کا صحیح سالم بچہ بے عیب ہوتا ہے، لیکن پھر لوگ اس کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں اور اسے عیبدار کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو یکسوئی والے دین پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا، پھر میں نے انہیں اپنے حلال کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ شیطان کو دوست بنانے والا اپنا نقصان کرنے والا ہے، جس نقصان کی کوئی تلافی نہ ہو سکے گی، کیونکہ شیطان انہیں سبز باغ دکھاتا رہتا ہے، فلاح اور بہبود ان کی غلط راہ میں انہیں سمجھاتا ہے، اور وہ دراصل بہت بڑا فریب اور صاف دھوکہ ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان قیامت کے دن صاف کہے گا اللہ کے وعدے سچے تھے اور میں تو وعدہ خلاف ہی ہوں، میرا کوئی زور تم پر نہیں تھا، میری پکار کو تم سنتے ہی مست اور بے عقل بن گئے، اب مجھے کیوں کوستے ہو؟ اپنے آپ کو برا کہو۔ شیطانی وعدوں کو صحیح جاننے والے، ان کی دلائی ہوئی امیدوں کو پوری ہونے والی سمجھنے والے آخر جہنم واصل ہوں گے، جہاں سے چھٹکارا محال ہے۔ ان بدبختوں کے ذکر کے بعد اب نیک لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے، جو دل سے اللہ کے ماننے والے ہیں اور جسم سے اللہ کی تابعداری کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں اپنی نعمتیں دوں گا، انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا، جن کی نہریں جہاں یہ چاہیں گے خود بخود بہنے لگیں گی،
جس میں کوئی زوال نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ اٹل اور سچا ہے اور یقیناً ہونے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہوگی؟ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور تمام کاموں میں سب سے برا کام دین میں نئی نکلی ہوئی بات ہے، اور ہر ایسی نئی بات کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔